اچھا، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، ٹاپک رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف جو دین ہے وہ اسلام ہی قبول ہوگا، اور اس کے علاوہ کئی جگہ پہ، خاص کر کے آپ سورہ توبہ جو لاسٹ سورہ نازل ہوئی ہے آ، قرآن میں، اگر وہ آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس پہ کئی جگہ پہ آپ کو ملے گا کہ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں سے، یا رسول اور صحابہ جو طویل مسلمان تھے، یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا میں آپ کو دین کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ نے، صحابہ نے باقاعدہ جنگیں لڑی ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نزدیک کافروں سے آپ لڑائی کرو۔ اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ بات صاف صاف مل جائے گی کہ کس طریقے سے رسول اللہ اور صحابہ نے جو باقی قومیں تھی، باقی سٹیٹس تھی، باقی کنٹریز تھی، وہاں پہ انہوں نے جا جا کر جنگ کیے ہیں۔ وہاں پہ 3 آپشن دیے ہیں کہ یا تو اسلام قبول کرو، یا تو جزیہ دو، یا تو لڑائی کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ تو بائی ہک اینڈ کروک اسلامک جو نریٹو ہے، یا جو اس کا سٹائل ہے کام کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کو اسلام کے انڈر آنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ اسلام نہیں مانتے ہیں، یعنی آپ جیوز ہے، کرسچن ہے، تو اگر آپ کو اسلام قبول نہیں کرنا ہے تو آپ کو پھر ہفتہ وصولی دینا پڑے گا، جس کو آپ نے کہا تھا، جس کا ذکر آپ نے کیا تھا، جزیہ۔ اس کی آپ کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 میں آپ کو مل جائے گا۔ اور جزیہ جو ہے یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ پیناز آپ ایک چیز غور کریے گا، ٹیکس جو ہوتا ہے وہ انکم کے بیسس پہ ہوتا ہے، نہ کہ ریلیجن کے بیسس پہ۔ اس بات پہ آپ اچھا خاصا غور کریے گا، اور ہمارے جو درشک ہے وہ بھی غور کریے گا۔ ٹیکس کبھی بھی انکم کے بیسس پہ ہوتا ہے، ریلیجن کے بیسس پہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ جزیہ جو ہے وہ یہ کمپنسیشن ہے ایکچولی، کہ چونکہ آپ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کی جان بخش رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ہمیں جزیہ دینا پڑے گا، ہفتہ وصولی دینا پڑے گا، ورنہ آپ کی جان کی حفاظت بالکل نہیں۔ تو یہ ہے جزیہ کا تو کانسیپٹ، کیا یہ جزیہ ایک کوئی طرح ٹیکس سے ویکس نہیں غریبوں ہے۔ کو دھرم پریورتن کرانے کی طرف ایک دھکیلنے کا ایک ذریعہ بھی ہے؟ بالکل بالکل، آپ خود سوچئے کہ ایک مسلمان، یعنی ایک غیر مسلم، اس کے پاس یہ 3 آپشن رکھ دیا جائے، بھائی یا تو اسلام قبول کر، یا تو جزیہ دے، یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا، آپ کا قتل کر دیا جائے گا۔ تو آپ سوچو، جو پاور میں نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کے پاس پیسے ہے تو وہ بولے گا ٹھیک ہے چل جزیہ لے لے، اگر پیسے نہیں ہے تو وہ لڑائی بھی نہیں کر سکتا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو بھائی ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو، اسلام قبول کر لو۔ تو یہ انڈائریکٹلی ایک فورس کرنا ہے، کیونکہ اس طریقے سے دعوت کوئی نہیں دیتا ہے کہ اسلام قبول کرو، یا جزیہ دو، یا لڑائی کے لیے۔ یہ آپ کو باقاعدہ قرآن رسول اللہ کی تعلیمات میں سے یہ چیز مل جائے گی، اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 میں جزیہ کا حکم جو ہے وہ ٹھیک اللہ ہے، نے بیان کیا ہے لیکن کیا کہ اللہ کے شریعہ دین کو قانون کے اگر لیے بھی نافذ کرنا ہے۔ وکالت کرتا ہے اسلام؟ اچھا، یا دوسری چیز، ایک چیز میں اور ایڈ خلافت کر کی دوں۔ وکالت کرتا ہے اسلام، یا پھر اس طرح سے شریعہ قانون کی وکالت کرتا ہے اسلام؟ کیونکہ جو جی 4 جی خلیفہ بالکل، ہوئے اس کے آپ بعد کو جس طرح سے بادشاہت قائم ہوئی، تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کیا اسلام کہتا ہے کہ شریعہ لاگو ہونا چاہیے ہر جگہ دنیا میں؟ بالکل، اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کے دین کو ہر جگہ نافذ کرنا ہے۔ اچھا، آپ یہ جو ہمارے حضرت ہے قادری صاحب، مجھے ان کی وہ فریم نہیں دکھ رہا، اگر آپ وہ فریم لائے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اچھا، یہ شریعہ کی بات کر رہے تھے، ایکول رائٹس کی بات کر رہے تھے۔ آپ سوچئے کہ یہ وہ شریعہ چاہتے ہیں جس میں اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اگر کوئی اڈلٹری کرتا ہے، لو میرج کرتا ہے، لو کرتا ہے، یا ریلیشن بناتا ہے وتاؤٹ میرج، تو ان کو یعنی سٹوننگ کی جائے گی جب تک کہ ان کی موت نہیں ہو جاتی ہے۔ یہ شریعہ چاہتے ہیں، یہ شریعہ چاہتے ہیں کہ جس میں ایک جو غیر مسلمان ہے وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتا، اپنے ریلیجن کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اپنے ریلیجن کو صحیح سے وہ یعنی اس کو فالو بھی نہیں کر سکتا، اس کے جو مندر ہے یا جو جی چرچز ہے اس کو بنا نہیں سکتا۔ یہ شریعہ چاہتے ہیں یہ لوگ۔ میں نے آپ